باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مسائل نکاح کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں نظر کے احکام کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی اور سلسلہ یہاں پہنچا تھا کہ عرض کیا تھا کہ نامحرم کی طرف لذت اور شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نامحرم خاتون کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن موارد میں نامحرم خاتون کو چھونا یا دیکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اضطراری صورت میں نامحرم خاتون کو دیکھنا یا چھونا جائز ہو جاتا ہے کہ جب حالت اضطرار ہو، جیسے کہ کسی ڈوبتی ہوئی یا جلتی ہوئی خاتون کو بچانا پڑ جائے تو اس صورت میں یہ عمل جائز ہو جائے گا، اور یہ عمل اسے اس طرح سے دیکھنے یا چھونے پہ موقوف ہو کہ جو حرام ہو، یعنی ایسا چھونا یا دیکھنا کہ جو حرام ہو عام حالات میں، لیکن حالت اضطراری میں وہ چھونا یا دیکھنا کہ جو عام حالات میں تو حرام ہوتا ہے لیکن حالت اضطراری میں یہ عمل جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر حالت اضطراری میں فقط دیکھنا ضروری ہو اور چھونے کی احتیاج نہ ہو، یا برعکس یعنی صرف چھونا ضروری ہو اور دیکھنے کی احتیاج نہ ہو، تو اس صورت میں فقط اسی کے اوپر ہی اکتفا کیا جائے گا جس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر علاج کے لیے کسی ایسے نامحرم کے چھونے یا دیکھنے کے اوپر موقوف ہو، فرض کریں خاتون کسی مرد ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتی ہے، اور مرد کا اس خاتون کا علاج کرنا اسے چھونے اور دیکھنے کے اوپر موقوف ہے، اور وہ ڈاکٹر دوسروں کی نسبت علاج جو ہے وہ بہتر طریقے سے اور اچھے انداز میں کر سکتا ہے، تو بھی اس شرط کا خیال رکھا جائے گا، لہٰذا وہ مرد جو ہے وہ اس خاتون کو چھو سکتا ہے حالت اضطراری میں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے علاوہ کسی مرد یا خاتون ڈاکٹر کا علاج کی غرض سے شرمگاہ کو دیکھنا ضروری ہو تو اس کے کیا احکام ہیں؟ یعنی میاں بیوی نہیں ہے اور کوئی مرد کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا کوئی خاتون مریض ہے وہ کسی نامحرم مرد کے پاس آتی ہے اور علاج کی غرض سے، اور شرمگاہ کو دیکھنا کن صورتوں میں جائز ہو جائے گا؟ اگر مریض کے علاج کے لیے شرمگاہ پہ نگاہ ڈالنا ضروری ہو تو بنا بر احتیاط واجب ضروری ہے کہ بلا واسطہ شرمگاہ پہ نگاہ نہ کی جائے اور کسی آئینے وغیرہ کا سہارا لیا جائے، یعنی آئینے وغیرہ میں شرمگاہ کو دیکھے تو جائز ہے۔ لیکن اگر علاج کا دورانیہ زیادہ ہو، یعنی 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک علاج کرنا یا آپریشن کرنا مقصود ہو، یا بلا واسطہ دیکھنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ یعنی بلا واسطہ یعنی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اور طریقہ میسر نہیں ہے اور علاج کا دورانیہ بھی زیادہ ہو تو پھر جو ہے وہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر کے احکام میں سے کہ ٹی وی وغیرہ پہ آنے والی بے پردہ خواتین کو دیکھنے کا کیا حکم ہے، کہ وہ خواتین کے جو ٹی وی کے اوپر آتی ہیں، چاہے وہ ڈرامے کی صورت میں آئیں یا فلموں کی صورت میں آئیں یا اور کسی تھیٹر یا شو وغیرہ میں خواتین آتی ہیں جو بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ معاشرے کی ایسی بے پردہ خواتین جو بے پردگی سے منع کرنے پہ باز نہیں آتی ہیں، یعنی انہیں روکا جائے کہ اپنے بالوں کو کھلا نہ چھوڑو اور پردہ کرو، اور وہ اس سے باز نہیں آتی ہیں، ان کو بغیر شہوت اور حرام میں مبتلا ہونے کے خوف کے دیکھنا جائز ہے۔ اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ خاتون کافر ہو یا غیر کافر ہو، فرق نہیں پڑتا ہے، جیسا کہ اس بات میں بھی فرق نہیں ہے کہ وہ اس کے اعضاء ہاتھ اور چہرہ ہوں اور دیگر ان اعضاء کو دیکھنا برابر ہے، چاہے وہ ہاتھ اور چہرے ہوں یا دیگر ان کو اعضاء ہوں، کہ دیگر وہ اعضاء کے جنہیں وہ عموماً نہیں چھپاتی۔
تو ان کو دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ بغیر شہوت اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو دیکھا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔